السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اس وقت ذکر کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کا نگراں سیٹ اپ بیٹھنے جا رہا ہے اور اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں ہوں گی اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو۔ ایم کیو ایم پاکستان یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، گو کہ پچھلے الیکشنوں میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کے باعث تمام کی تمام قیادت جو ہے وہ دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس اسپیس ہے۔ کیونکہ پہلے وہ سیٹیں جو ایم کیو ایم کی ہوتی تھیں وہ پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کر لی تھی، اب پی ٹی آئی کیونکہ فیلڈ میں نہیں ہے، الیکشن میں حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی، لیکن اب وہ فیلڈ میں نہیں ہے، اس لیے اب ایم کیو ایم کو زیادہ چانس ہے، ایم کیو ایم پاکستان کو، کہ وہ کامیابی حاصل کر لے۔ ایم کیو ایم نے حکمت عملی اختیار کیا کی ہے؟ کسی زمانے میں ایم کیو ایم کے یونٹ ہوتے تھے ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں، اب وہ یونٹ سے بھی نیچے آ گئے ہیں، انہوں نے نئی حکمت عملی تیار کری ہے۔ اب ایک یونٹ میں انہوں نے 3 وارڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب وارڈ کی سطح پہ وہ اپنے یونٹ کھولنے جا رہی ہے، لیکن اس کا نام یونٹ آفس نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام الیکشن آفس ہوگا۔ الیکشن آفس ہوگا اور ایک یونٹ میں 3 وارڈ ہوں گے، یعنی کہ ہر 2-4 گلیوں کے بعد ایک ان کا آفس ہوگا، جہاں سے یہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی قیادت ہے، پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ایم پی ایز ہیں، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی کارکنان ہیں، رہنما ہیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ سیٹوں کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان نے کہ کون الیکشن میں کہاں سے حصہ لے رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جہاں سے انہوں نے پچھلی دفعہ پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا تھا، گو کہ وہ ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم پاکستان تھی۔ ان دونوں کے اگر ووٹ ملائے جائیں تو قادر مندوخیل وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، ان سے کہیں زیادہ ووٹ ایم کیو ایم نے کی دونوں دھڑوں نے لیے تھے۔ تو ایم کیو ایم دوبارہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ وہاں سے سیٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ وہاں سے کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح لانڈی اور کرنگی، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، دوبارہ سے وہاں پہ جو ہے نئی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ انہوں نے انٹری کری ہے، کئی لوگ ان کے شامل ہو گئے ہیں۔ کرنگی میں ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا ہے جو کہ لانڈی اور کرنگی کو ڈیل کرے گا، اور کافی بڑی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ شمولیت اختیار کر لی ہے، جو کہ مختلف جماعتوں کے تھے، جس میں کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جنہوں نے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کے جو کسی بھی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے، یا گھر بیٹھ گئے تھے، یا کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہے تھے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ان سے مذاکرات کرے گی، اور ان کو دوبارہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ وہ دوبارہ سے سیاسی میدان میں قدم رکھ سکیں اور ایم کیو ایم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ یہ تو ہے لانڈی کرنگی کی حکمت عملی۔ بلدیہ ٹاؤن کی بھی اسی طریقے سے، اورنگی ٹاؤن ہے سینٹرل، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا گڑھ ہے، پہلے بھی وہاں سے سیٹیں حاصل کر چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے الیکشن آفیسز کھولنے اور کارکنوں کو دوبارہ ریفارم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی ہے۔ 14 اگست کے جو پروگرام ہے وہ بھرپور طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان منائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 14 اگست کی جو ریلیاں ہیں اس میں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ دوبارہ سے کراچی ان کا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کی، کیونکہ حیدرآباد اور میر کو خاص آلریڈی گڑھ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، سیٹیں بھی ان کے پاس ہیں ایم پی کی وہاں کی، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کئی لوگوں کو شمولیت وہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ آئندہ چند روز میں آپ پریس کانفرنس کے ذریعے دیکھیں گے۔ اسی طرح سوراب گوٹ کی جو سیٹ ہے، سوراب گوٹ کی سیٹ جو کہ پہلے پی ٹی آئی نے لی تھی، اب ایم کیو ایم پاکستان نے وہاں سے ایک پختون اپنے ذمہ دار ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقبال ان کا نام ہے، اقبال محسود، ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور وہ کیونکہ وہاں پہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، اچھی سے ہے ان کی، اچھی بات ہے، کئی خاندان ان کے اور رشتہ دار وہاں پہ آباد ہیں، ان کا ووٹ بینک کافی اچھا ہے، تو وہ علاقہ جو کہ پختون آبادی میں ملتا ہے، وہ وہاں سے محسود برادری کے ایک شخص ہیں، ایک سیاسی کارکن ہیں متحدہ کے، ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہاں پہ بھی وہ ٹف ٹائم دیں گے۔ وہاں پہ ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہے، پہلے سیف الرحمان وہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم ڈیفنس اور کلفٹن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی دوبارہ انہوں نے اپنا، کیونکہ یہ وہ سیٹیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ایم کیو ایم پاکستان
ہار گئی تھی، وہاں سے ایم کیو ایم پاکستان خاطر خواہ ووٹ نہیں لے سکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کئی دھڑے تھے ان کے، پی ایس پی الگ تھی، ایم کیو ایم پاکستان الگ تھی، ایم کیو ایم لندن گروپ الگ تھا. تو اب 14 اگست کو جو ریلی نکلے گی، یعنی کہ 13 اگست کی رات کو جو ریلی اور پروگرام ہوں گے، اس میں وہ طاقت کا مظاہرہ کرے گی، وہ دکھائے گی کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص ان کا ہے. کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے حلقہ بندیاں کی تھیں بلدیات کے الیکشن جیتنے کے لیے. اس وقت تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو گیا تھا، لیکن اب صوبائی اسمبلی میں ان کو اس کا نقصان ہوگا. وہ صوبائی کی سیٹیں جو ہیں، صوبائی کی حلقہ بندیاں جو ہیں، وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں اس وجہ سے. تو اب کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، اب وہاں سے ایم کیو ایم پاکستان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں. مصطفیٰ کمال کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، فاروق ستار کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی اس حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کارکنان جو ہیں وہ ایک ہی ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں، اس ڈوری کا نام ہے انیس قائم خانی. انیس قائم خانی کے ساتھ کافی ایسے کارکنان ہیں، کیونکہ انیس قائم خانی جن کو فون کرتے ہیں، جو کہ ناراض کارکن ہیں، یا گھر بیٹھے ہیں، یا جن کے جو تحفظ ہیں، وہ ان کی کسی بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کسی بھی لیڈر سے اگر اس کے تحفظات ہیں یا ناراضگی ہے، لیکن انیس قائم خانی کے کہنے پہ وہ واپس ان کو شمولیت اختیار کرنے کے لیے وہ حامی بھر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ ناراض کارکن جن کے تحفظات ہیں، وہ انیس بھائی کے تھرو جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہوں گے، دوبارہ کام کریں گے، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. اسی طرح الیکشن سیل بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ایم کیو ایم پاکستان نے، اور الیکشن سیل اسی پرانا طرز پہ جو کہ 90s کے دور میں ایم کیو ایم کے جو لسٹیں ہوتی تھیں، ایم کیو ایم کے جو کارکن ہوتے تھے، الیکشن سیل کے جو خواتین ہوتی تھیں یا مرد حضرات ہوتے تھے، وہ کافی ایکٹیو ہوتے تھے، ان کے پاس پورا بایو ڈیٹا ہوتا تھا. تو وہ یہ دوبارہ سے بایو ڈیٹا جو ہے یہ ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور دوبارہ سے اس میں کام شروع ہو گیا ہے. تو ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی اور کامیاب ہو کے دکھائے گی. 21-22 سیٹوں میں سے اگر ان کو 15 یا 16 یا 17 سیٹیں مل جاتی ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنائے گا اس سے وہ برابری کی سطح پہ مذاکرات کر سکتے ہیں، برابری کی سطح پہ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں سے ایم کیو ایم کا گڑھ ہے، ایم کیو ایم کے کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان کا خیال نہیں کیا گیا. سڑکوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان اب اپنا جو منشور لے کر آئے گی، اس میں یہ بتائے گی کہ نوکریوں کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولتیں وہ بھی دلوانے کی کوشش کی جائے گی. یہ آخری وعدہ ہوگا. اگر اس وعدے پہ ایم کیو ایم پاکستان لوگوں کو یا کراچی کے رہنے والوں کو ان کے حقوق دلانے میں ناکام ہوتی ہے، تو آئندہ الیکشن میں ان کی کامیابی جو ہے اس کے امکان کافی حد تک کم ہو جائیں گے. لیکن اس الیکشن میں یہ آخری چانس ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرے، جس کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ہزاروں کارکنوں کو انہوں نے فعال کر دیا ہے، جو کہ اب اپنی ناراضگی کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے. گڑھ جو ہے لانڈی، کرنگی، اورنگی ٹاؤن اور سینٹرل کا علاقہ، یہاں سے بھرپور طریقے سے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے. کارکنوں کی لسٹیں، ووٹر لسٹیں دوبارہ سے بننا شروع کر دی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہوئی ہے. وہ آبادی کراچی کی جو کم دکھا دی گئی تھی، اس کو دوبارہ سے وہ بڑھ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی. اس کا رزلٹ، اس کا ریئیکشن، اس کا ایکشن جو ہے وہ آپ کو الیکشن میں نظر آئے گا، جب وہ آبادی جو کہ مہاجروں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اردو اسپیکنگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس کی آبادی کم کر دی گئی تھی، اس کے ووٹر کم کر دیے گئے تھے. ہر گھر میں صرف 3 ووٹر دکھائے گئے تھے، لیکن بعض گھر ایسے تھے، سینکڑوں گھر بلکہ، جس میں صرف ایک آدمی کا ووٹ کاؤنٹ کیا گیا تھا، تو وہ ختم ہو گئی تھی. اسی طرح بلند و بالا جو عمارتیں تھیں، اس میں صرف 2 فلور تک کاؤنٹ کیا گیا تھا. وہ 2 فلور ختم کر کے اب جتنی بھی اس میں فلیٹس یا رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیا گیا، جس سے آبادی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. جو ریئل فگر تھا وہ اب تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے ایم کیو ایم پاکستان کو کافی فرق پڑے گا. تو یہ مردم شماری کے حوالے سے جو قدم اٹھایا تھا انہوں نے، جو فائٹ کی تھی، جو جنگ کی تھی، وہ اس پہ وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ناراضگی بھی سامنے آئی تھی، اور پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو ایم پاکستان میں اسی وجہ سے دوریاں بھی پیدا ہو گئی تھیں. تو ناظرین، یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسے لگی، اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوئی ایسا ایشو ہو جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو دیکھیں تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا. یہ الیکشن میں ایم کیو ایم کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.